بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی ہو گئی تھی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب اس قحط سالی کا شکار ہو گئے تھے۔ مویشی مالکان بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہایت ہی یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ جب اس نے مولوی صاحب کی یہ بات سنی تو اس کے دل میں اتر گئی۔ اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے گھر واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا اور اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دریا پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ اے دریا مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے پار کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے بہت اچھے سے اپنی بکریوں کو سیر کروائی اور واپس گھر آ گیا۔ اب اس کا روزانہ معمول بن چکا تھا کہ وہ روزانہ جاتا اور دریا پار اپنی بکریوں کو چھوڑ کر آتا تھا اور شام کو جا کر اپنی بکریوں کو واپس لے آتا تھا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا تھا۔ لوگ حیران تھے اور اس سے پوچھتے تھے کہ وہ اپنی بکریوں کو ایسا کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادھا اور صاف دل انسان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے بھی اس بات پر یقین نہ کیا کیونکہ یہ بات ناقابل یقین تھی۔ مگر یہ بات پھیلتے پھیلتے مولوی صاحب تک پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا تھا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے کے خطبے میں کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد صرف لوگوں کو ایمان بتانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پر چلتا ہوا دریا پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب صبح خود ہی تجربہ کرنے کا سوچا جسے دیکھنے کے لیے چرواہے کے ساتھ ساتھ پورا علاقہ آ گیا تھا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسی منگوائی۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا پھر ڈرتے ڈرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے مگر پہلا پاؤں پانی پر رکھتے ہی دریا میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے مولوی صاحب کو کھینچ کھینچ کر دریا سے باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت پر چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا ہو گیا ہے کیونکہ ان کا تو روز کا معمول تھا اور اسے اپنے یقین پر ذرا بھی فرق نہیں
آیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ لوگ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگانے لگے، لیکن وہ سب سے بے نیاز، سیدھا سادہ، صاف دل انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ پھر چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسی کھا گئی۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو اس رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ میں نے تو آپ کے منہ سے سنا اور یقین کیا، اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا نام تو پڑھا لیکن یقین نہیں کیا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسوا کر دیا۔